کسی غرض کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ جو عقل کو پیدا کرنے والا ہے، جو عقل کو پیدا کرنے والا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کا فعل ہو مگر پیچھے غرض نہ ہو؟ لیکن پھر وہ جو کہا جاتا ہے، جو علماء تصوف نے کہا، پھر اس کا مطلب ہے اللہ غرض کا محتاج ہو جائے گا. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو غرض ہے اس کا اللہ محتاج نہیں ہے، وہ غرض بندوں کی طرف لوٹتی ہے. مثلا اگر اللہ نے فعل کا مجھے کہا کہ نماز پڑھو، اللہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ میری عبادت کا محتاج نہیں ہے. اگر میں اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکاؤں گا، جو اس کی غرض ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ ہم بندوں کی طرف لوٹ کے آئے گا. یا اگر اللہ نے مجھے کہا ہے کہ روزہ رکھو، وہ میرے روزہ رکھنے کا محتاج نہیں ہے کہ میں 8 10 12 15 گھنٹے اگر روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. نہیں، یہ جو غرض لوٹ رہی ہے وہ بندوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا فائدہ بندے کو حاصل ہوگا. اس لیے ہمارا خدا کے افعال کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے افعال معلق پہ ناراض ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی غرض ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی لاجک ہے، اس کے تحت اللہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے. اور اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے بس ایک جملہ یہاں پہ کہوں گا. جیسے اسلام کا ایک نظام ہے کہ کچھ چیزیں حلال کر دی ہیں، کچھ حرام کر دی ہیں، اس میں بھی ایک غرض یہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے فائدہ ہے اسے انسان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، جس میں انسان کے لیے نقصان ہے اس نے انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے. یعنی اگر کوئی بھی چیز ہمارے لیے حلال ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہمارے لیے ملنا ہے. اگر کوئی چیز حرام ہے، جیسے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، آج بھی خاص طور پہ جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ شراب کو مثلا حرام کر دیا گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب حرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ شراب کے اندر تو فائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے کچھ چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ الکومٹا سیرپ یا اور بھی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر استعمال بھی ہوتا ہے. اور اس حوالے سے سیستانی صاحب کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر تو اس کے اندر کمیاں لکھی ہوتی ہے، 2% سے زیادہ ہوتا ہے نا کوئی دوا جس کے اندر جیسے کف سیرپ میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ لینا حرام ہوتا ہے. لیکن اگر 2% سے کم ہوتا ہے تو پھر چونکہ اس کے اوپر جو باقی اجزاء ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر اس دوا کو لینا جائز ہوتا ہے. اور خیر اس کے علاوہ ایک اور دوسرا الکوہل ہوتا ہے جو مصنوعی ہوتا ہے، جیسے پرفیومز کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح جو سینیٹائزر تھے ان کے اندر بھی وہ الکوہل استعمال ہوتا تھا. تو وہاں پر حافظ بشیر صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ جو مصنوعی الکوہل ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر سیستانی صاحب اور ایت اللہ خامنہ صاحب کے نزدیک یہ جو مصنوعی الکوہل ہے یہ وہ اصل جو الکوہل ہے جو طبیعی ہے اس جیسے نہیں ہوتا اور اس کے اثرات بھی وہ نہیں ہے. اس لیے ان کے نزدیک مثلا کسی پرفیوم کے اندر الکوہل پایا جاتا ہے سیستانی صاحب کے نزدیک یا سینیٹائزر کے اندر وہ نجس اور حرام نہیں ہوتا. خیر لیکن وہاں پر یہ ہے کہ اس کے اندر تو پھر فائدہ بھی ہے تو اللہ نے حرام کیوں قرار کر دیا؟ تو اللہ نے پھر قرآن کی آیت میں کہا کہ میرے حبیب ان لوگوں کو کہو، یعنی جو آج چیز کہتے ہیں نبی کے زمانے میں بھی لوگوں نے کہا اس کے اندر تو فائدہ بھی ہے جو شراب حرام کر دی ہے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب انہیں کہو کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہوتا ہے. کہ یعنی وہ جو تمہیں تصویر کا ایک رخ دکھا رہا ہے وہ تصویر کا دوسرا رخ نہیں دکھا رہا. اور جیسا کہ آپ میڈیکلی بھی آپ دیکھیں تو اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے جو بھی فعل ہمیں حلال حرام کے تحت کہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اور اس کے تحت ہمیں وہ بجا لانے کا حکم دیا جاتا ہے. تو اے مالک کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی کوشش کے لیے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے برابر سلامت کریں. اور پھر جیسے کہ یہ ماہ ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے، ماہ ربیع الثانی کے اندر جو کچھ مناسبات ہیں، ایک مناسبت جو ہے 8 ربیع الثانی جو ہے کہ 8 ربیع الثانی کی روایت یہ ہے، اگرچہ وہ غیر مشہور روایت ہے، کہ جیسے کہ تاریخ یعقوبی کے اندر ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت
رسول اللہ کی دنیا سے پردہ کرنے کے 40 دن کے بعد ہوئی تھی. اگر وہ 40 دن والی روایت کو مانا جائے تو پھر 8 ربیع الثانی جناب سیدہ کی شہادت کا دن بنتا ہے. اور پھر 10 ربیع الثانی کو جناب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. لہذا ہمیں اس ہفتے کے اندر جن ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی مناسبت ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل کرنی چاہیے. اور پھر اگر میں عالمی حالات کے حوالے سے عرض کروں تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک وصیت ہے جو آپ نے بظاہر حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ کچھ بھی ہو جائے کہ حسن و حسین تم نے ظالم کے دشمن بن کے رہنا ہے اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا ہے. پھر ہم تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے ہیں، ان کے شیعہ کہلاتے ہیں، یعنی مولا علی کے ہم راستے پہ چلنے والے ہیں. یعنی گویا یہ وصیت ہمارے لیے ایک واضح نمونہ ہے کہ ہمیشہ جو امیر المومنین کا پیروکار ہے ظالم کا دشمن ہے اور مظلوم کا مددگار ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ میں وصیت کے ایک حصے پہ عمل کرتا ہوں، شاید دوسرا حصہ چھوڑ بھی دوں تو مولا امیر المومنین مجھ سے راضی ہو جائیں گے. نہیں، دونوں وصیت کے حصوں پہ عمل کرنا ضروری ہے. ظالم سے نفرت کرنا بھی ضروری ہے اور مظلوم سے حمایت کرنا بھی ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو ایک دفعہ مسلمانوں کے لشکر نے عراق کا ایک علاقہ اموال تھا، وہاں پر حملہ کیا تو وہاں پر ایک عیسائی عورت تھی. ایک مسلمان سپاہی نے دیکھا کہ اس عیسائی عورت کے پیروں میں ایک پازیب ہے تو وہ دوڑتے ہوئے روکا اور اس عیسائی عورت کے پیروں سے وہ پازیب اتروا لی. جب مولا کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان سپاہی نے ایک غیر مسلم کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے تو مولا علی منبر پہ گئے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تہجد البلاغہ کے اندر موجود ہے. مولا نے کہا اگر کوئی مسلمان اس مسلمان سپاہی کی اس حرکت پر افسوس کرتے ہوئے مر بھی جائے تو تمہیں اس پہ پشیمان نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس نے ایسی حرکت کی ہے، اگرچہ وہ عیسائی تھی تو کیا ہوا کہ وہ جو اس نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس پہ ندامت کا اظہار کرے کہ یہ مسلمان نے کیا کیا اور وہ مر جائے تو تمہیں افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کی تو ساری زندگی ہی ظلم سے نفرت اور برسر پیکار رہتے ہوئے گزری ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مولا نے فلاں مارکہ کیا، فلاں مارکہ کیا، کتنے لوگ ایسے آئے مولا علی کو یا علی فلاں گورنر کو معزول نہ کرو حکومت بن جائے گی، یا علی فلاں کو گورنر بنا دو آپ کے خلاف کی بغاوت نہیں ہوگی. تو مولا علی نے فرمایا اگر علی کو اقالیم سبعہ، یہ روایت کا جملہ ہے، اقالیم سبعہ کا کیا مطلب؟ یعنی ساری کائنات کے اندر جتنے بھی عوالم ہیں علی کو حکومت اس کی دے دی جائے مگر شرط ایک رکھی جائے، یا علی یہ جو چونٹی کے منہ میں دانا ہے وہ چھین لو، کہ علی اس شرط کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ علی ظلم کے بلبوتے پر حکومت قبول نہیں کرتا. اور پھر ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. آخر امام زمانہ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ وہی مشہور جملہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا. اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے کہ جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو ظالم کی مذمت نہ کر سکتا ہو وہ کیسے امام زمانہ کا ساتھ دے گا؟ اگر کوئی بندہ مظلوم کا ساتھ نہیں لے سکتا وہ کیسے امام زمانہ کے لشکر میں جائے گا؟ یعنی ہمیں اپنی عملی زندگی میں خود اپنا اگر محاسبہ کرنا چاہیے. اگر ایک طرف ظالم ہے ایک طرف مظلوم ہے تو میری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ میں خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہوں کہ آیا میں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کتنا میرٹ پہ پورا اترتا ہوں. اور پھر جیسا کہ ہم 7 اکتوبر کے بعد مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جو مقبوضہ فلسطین کے حالات ہیں، اگر اس حوالے سے میں پہلے عرض کروں کہ صہیونزم ایک تحریک ہے،
اس کے بانی نے 1896 میں کتاب لکھی تھی، اسرائیل 1948 میں بنا، اور اس نے 1896 میں کتاب لکھی تھی جس میں ریاست یہود کے حوالے سے اس نے لکھا، یعنی یہودی ملک مختلف ملکوں میں ہے مگر ان کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا ہمیں ایک ایسی ریاست قائم کرنی چاہیے یہودیوں کی۔ تو اس کتاب میں اس نے کہا دو آئیڈیل پلیسز ہیں، یا تو ارجنٹینا میں وہ ریاست قائم کی جائے یا فلسطین میں وہ ریاست قائم کی جائے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ سب بات بھائی محمد بالآخر اس بات میں یہودیوں کا اتفاق ہوا کہ جو ہمارا پرانا علاقہ تھا جہاں ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے اور جو آب و ہوا کے لحاظ سے اور وہ زمین حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے سازگار ہے، انہوں نے کہا فلسطین کے علاقے کا انتخاب کیا جائے۔ خیر اس کے بعد بہت سی کوششیں ہوتی رہی، کیونکہ پہلی جب عالمی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت خلافت عثمانیہ نے جو ساتھ دیا تھا جرمنی کا دیا تھا، تو اس لیے برطانیہ نے ان سے انتقام لینے کے لیے کہا کہ ہم یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے بالآخر یہودیوں کو کہا اگر تم فلسطین کے علاقے میں اپنی ریاست قائم کرنا چاہو تو ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ تو بالآخر انہوں نے فلسطین میں مختلف مسلمانوں سے جگہ خریدنا شروع کر دی اور 1948 میں انہوں نے اپنی ایک ریاست کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو مختلف مسلمان ملکوں اور عرب ممالک نے آواز بلند کی کہ یہ ظلم ہے کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر کے ایک الگ سے ریاست قائم کی جا رہی ہے۔ تو پھر 1967 میں جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا اور وہاں پہ قومیت پرستی کا زور تھا، نیشنلزم کا زور تھا، یعنی جمال عبد الناصر سارے عربوں کو یہ باور کروا رہا تھا تمہارے وہ تمہاری غیرت کہاں ہے، تمہاری حمیت کہاں پہ ہے۔ تو اس نے قومیت کے نام پہ عربوں کو اکٹھا کیا۔ 1967 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی، مگر 6 دنوں میں جنگ کے بعد اسرائیل نے اور زیادہ علاقہ قبضے میں کر دیا۔ صحرائے طور سینا جو مصر کا علاقہ تھا، صحرائے اس پہ قبضہ کر لیا، شام کے گولان ہائٹس نے ان پہ قبضہ کر لیا، اردن کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ اب اس کے بعد 1980 کے بعد اسرائیل کے اطراف میں مختلف مزاحمتی تحریکیں شروع ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ کشمیر میں دیکھتے ہیں آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی، ویسے پھر وہاں سے خود عربوں نے مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے مسلمان حکمرانوں کو دیکھا ہے مگر ابھی تک ہمیں ہمارا علاقہ واپس نہیں مل رہا۔ اور یہاں تک کہ جب اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی گئی تو اقوام متحدہ نے 1948 کے بعد جو فیصلہ کیا کہ وہاں پر 2 ریاستیں قائم کر دی جائیں، ایک اسرائیل یہودیوں کی ریاست اور دوسری فلسطین مسلمانوں کی ریاست۔ مگر یہ عرب اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دوسرا فریق آتا ہے میری زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اسے حقوق ملکیت ادا کرتی ہے۔ اب وہاں پہ مزاحمتی تحریکیں شروع ہو گئی، جیسے لبنان میں حرکت العمل تھی، پھر اس کے بعد حزب اللہ قائم ہو گئی، اسی طرح فلسطین کے اندر حرکت القدس بنی، پھر اسی طرح حرکت المقاومت الاسلامیہ حماس بنی۔ تو انہوں نے اپنے طور پر اسرائیل کے خلاف آزادی کی جنگ کر لڑنا شروع ہو گئی اور بالآخر اس کا اثر یہ ہوا کہ اسرائیل نے مصر کو طور سینا کا علاقہ واپس کر دیا۔ اور 2000 میں وہ جو مزاحمتی تحریکوں کا اثر تھا، لبنان نے اپنا سارا علاقہ اسرائیل سے حزب اللہ نے خالی کروا دیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ فلسطین کا رہ گیا تھا۔ اب فلسطین کے اندر وہاں پہ 2 علاقے ہیں۔ فلسطین کو اگر آپ دیکھیں جغرافیائی اعتبار سے، ایک علاقہ الضفہ الغربی عربی میں جسے مغربی کنارہ کہتے ہیں اور اس کا مین شہر رام اللہ ہے، اور دوسرا علاقہ غزہ ہے۔ جب بھی آپ میڈیا میں خبریں سنتے ہیں کہ فلسطین پر حملہ ہوا ہے، اسرائیل مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، تو ہمیشہ غزہ کی خبریں آتی ہیں۔ آپ مغربی کنارے رام اللہ میں نہیں سنتے، وہ بھی تو فلسطینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مغربی کنارے کے اندر حرکت الفتح ہے جس کا مین لیڈر یاسر عرفات تھا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اسرائیل کا وجود بھی ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں الگ سے زمین دے دو، ہم بھی وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور اس لیے جو وہاں پہ اس وقت فلسطین کا صدر ہے محمود عباس، وہ مکمل طور پہ اسرائیل اور امریکہ کی زبان بولتا ہے، بظاہر وہ حرکت الفتح کا نمائندہ ہے، مگر بس پشت وہی کہتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، بس پشت وہی بات کرے گا جو اسرائیل کے مفاد کی بات ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا وجود رہنا چاہیے، اسرائیل کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اسرائیل وہاں پہ کبھی کچھ نہیں کہتا۔ مگر جو دوسرا غزہ کا علاقہ ہے وہاں پر
اگر یہ کہا جائے کہ یہاں یہودی ریاست قائم ہونی چاہیے، وہ انسانی اور ریاستی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہمیشہ اسرائیل غزہ کے علاقے پہ حملہ کرتا ہے۔ مردہ آباد اسرائیل، مردہ آباد اسرائیل، مردہ آباد اسرائیل، مردہ آباد اسرائیل۔ آپ کی آواز، میرا خیال میرے اس بھائی کی آواز بلند ہو رہی تھی، شاید آپ اسی کشمکش میں سوچ رہے ہوں کہ ہمیں مرد آباد اسرائیل کو کہنا چاہیے یا نہیں، شاید یہ رانا صحیح ہے۔ مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد۔ 7 اکتوبر پھر حماس نے ایک طوفان الاقصی کے نام سے آپریشن کیا، اور اس میں کیا ہے کہ 1200 سے زیادہ اسرائیلی جو ہے وہ قتل ہو گئے، اور اس کے بعد کتنے یہودی تھے جو اسرائیل چھوڑ کے جانے لگے، اور یہاں تک کہ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ہم اسرائیل کے اندر غیر محفوظ ہیں، تو اس کے بعد اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا۔ اور پھر اس میں یہ آپ اگر دیکھا جائے تو مغربی جو میڈیا ہے وہ مسلسل غلط رپورٹنگ کر رہا ہے، جیسے CNN کی ایک رپورٹر نے کہا کہ حماس نے اسرائیلی بچوں کے سر قلم کر دیے، اور بعد میں وہی CNN کی رپورٹر جو ہے معذرت کر رہی تھی ٹویٹر پر کہ نہیں، اس لیے کہ میں اسرائیلیوں کے پروپیگنڈا کے تحت یہ خبر دینے پر مجبور ہو گئی۔ BBC مکمل طور پہ جانبداری کے ساتھ رپورٹنگ کرتا ہے، اور اس کے 6 رپورٹرز جنہوں نے تھوڑی سی جانبداری کے ساتھ رپورٹنگ کی ہے غیر جانبداری کے ساتھ، انہیں BBC نے نکال دیا ہے۔ یعنی مغربی ذرائع ابلاغ مکمل طور پر جانبدارانہ طور پر اسرائیل جو پروپیگنڈا چاہتا ہے وہی یہودیوں کو پروپیگنڈا کو پھیلایا جا رہا ہے۔ مگر اگر دوسری طرف دیکھا جائے، مسلمان حکمران خاموش ہیں، مگر مسلمان ممالک کی عوام کی ہمدردیاں فلسطینی عوام کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، جو بھی سلیم الفطرت رکھتا ہے کہ وہ ظالم سے نفرت کرتا ہے اور مظلوم کے ساتھ حمایت کرتا ہے۔ اور پھر قرآن نے تو ہمیں واضح طور پر جو حکم دیا سورہ ہود میں کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ہرگز ظالم کی طرف اپنی رغبت بھی نہ رکھو ورنہ جہنم کی آگ تمہیں پلٹ کر لے گی۔ یہاں پر جو جملہ استعمال ہوا ہے لا ترکنوا، کہ ہرگز رغبت بھی نہ رکھو، یعنی یہاں تک کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر ظالم کو تحفہ دوں گا تو شاید اس کی رغبت میری طرف آئے گی، تو اس میں تفسیر منہج الصادقین کے اندر امام فرماتے ہیں یہ بھی ظالم کی طرف مائل ہونے کے لیے ہونا چاہیے۔ شاید یہاں پہ کوئی بندہ کہے کہ اگر میں اپنے دل میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ہمدردی فلسطین کے ساتھ ہے تو کیا مجھے اس کا بھی اجر ملے گا؟ یہ واحد ایسا عمل ہے، ورنہ نیت کرنے پر انسان کے گناہ کی سزا نہیں ملتی، مگر معصوم نے فرمایا واحد عمل، اگر تمہاری ہمدردیاں ظالم کے ساتھ ہے تو اللہ تمہیں قیامت کے دن اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے گا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ نعوذ باللہ ارادہ کرتا ہے کہ میں کسی کا مال لوٹ لوں گا، کسی کی زمین غصب کر دوں گا، ارادہ کرنے پر انسان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک واحد عمل کہ جس پر انسان کے ارادے پر بھی معصوم نے کہا وہ انسان کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، وہ ظالم کی حمایت ہوتی ہے۔ کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں نے فلسطین کی حمایت کر دی، اسرائیل کی مذمت کر دی، تو کیا اسرائیل تباہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تباہ نہیں ہوگا، مگر تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا تم ظالم کی صف میں کھڑے ہو یا مظلوم کی صف میں کھڑے ہو۔ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، تمہیں ظالم کے ساتھ اٹھایا جانا چاہیے یا مظلوم کے ساتھ اٹھایا جانا چاہیے۔ اور اب ہم نے آخری یہ 10 دنوں میں دیکھا ہے کہ اسرائیل نے جو جنگی اصول ہے انہیں پامال کیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک غزہ کے الاقصی ہسپتال پہ حملہ ہو رہا تھا جس میں 1000 بیمار لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں الاقصی ہسپتال کی ایک ڈاکٹر چلا کے کہہ رہی ہے کہ حالت یہ ہو چکی ہے ہمارے ہسپتالوں کی کہ یہاں پر 400 نئے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ شاید اگر دین مذہب مسلک نہ بھی دیکھا جائے جس کے اندر انسانیت ہے، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر اسرائیل کے جو ظلم کی داستان رقم کر رہا ہے یہ کس قانون اور قاعدے کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اس سے بڑی منافقت یہ ہے کہ تمام جو مغربی بڑے ممالک ہیں، وہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو یا امریکہ ہو، وہ اسرائیل کی پشت میں کھڑے ہیں۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ ظالم کی مذمت کرے اور مظلوم کا ساتھ دے۔ 2 دفعہ سلامتی کو
مجھ پہ کھڑے ہیں۔ مرداباد 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 مرداباد۔ اور آخر میں بس ایک ہی جملہ کہوں گا، اس سارے سیناریو کے تحت یعنی 1948 سے لے کے آج 2023 کی جو میں نے تاریخ عرض کی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے چھٹکارا پانا چاہیے، میرے نظریے کے مطابق یہی ہے، اور تمام جو مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ آپ کی اسلامی سربراہی کانفرنس آپ کو فلسطین سے آزاد کروا دے گی تو آپ خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ فلسطین کی آزادی کی بات کریں گے، نہیں، وہ کیسے بات کر سکتے ہیں جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اپنا بیان نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک ہم ان مزاحمتی تحریکی آزادی کی تحریکوں کی حمایت نہیں کریں گے اس وقت تک اسرائیل کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ 1948 یا 1967 کے بعد آج 2023 کا اسرائیل دیکھیں، اس کی سرحدیں سکڑ رہی ہیں۔ یہ کس وجہ سے سکڑ رہی ہے؟ صرف اور صرف آزادی کی تحریکوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آزادی کی تحریکوں کی حمایت کریں، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، تاکہ اگر قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے تو ہمیں ظالم کی صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے بلکہ مظلوم کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یہی خدا کی بات کا ہمیں دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ قرار نہ دے بلکہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ قرار دے۔ اور مولا کائنات کسی وصیت پہ عمل کرنا چاہیے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہو، اب وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور ہمیشہ مظلوم کے مددگار بن کے رہو، اب وہ کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ امیر المومنین کا یہی وصیت نامہ ہے، اور تو ہمارے کے کائنات ہمیں ظالم کی مذمت اور مظلوم کی حمایت عملی قولی فعلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔